اور میرے نال بچڑا آ کے پیار دے نال کلام کرے سی کہے ویلے میں کو 5 منٹ دے سی سارے کو باقی تے کوئی چیز نہیں منگتے بلکہ پیو ماں دی شفقت دیکھو کہ انہیں اپنے جوانے کو ای دہانے دو تلا لیتے تیرے پاس لا لیتے سی اپنے جوانے کو سخت کیتے سی اپنے جوانے کو خرچ کیتے سی اور جتنا انہیں جسم کے اندر خون ہا طاقت ہے اولاد دی تربیت کیتے اولاد دے کھاون پلان کیتے انہاں دے کہتے سارا خرچ کر دیتے سی میری اولاد اچھا کھاوے میری اولاد اچھا پیوے اور میری اولاد دی تربیت اچھی ہوئے یہ چیز منہ کو کڈے میں ان کو حاضر کر دے ماں لیکن انوا پیو ماں جیرے ویلے او جوانی دے عالم دے اندر چل کے بڑھے کے دو مندن اور دیکھو انگے لگ کے پیو ماں ٹھونا سکھائے دیکھو نکلا دے بدلے داجا مرتبہ دورا کے 70 مرتبہ تک دورا کے زبان تے بولی اتروئی سی انوا والدہ ہے انو والد ہے جانا جوانی سب کی اولاد ہوتے ساری جمع پونجی اولاد ہوتے لے سی آج دی جبھار انو پیو ماں اولاد دے کیتے علامن کیتے ترسدہ پائے انہیں کیتے دوائی کیتے ترسدہ پائے کھاون پیون کیتے ہڈاون کیتے کپڑے کیتے ترسدہ پائے محترم آج سکو تاکو وقت میں دل پائے اللہ پاک نے سکو عقل عطا کیتے اللہ پاک نے سکو دل عطا کیتے سمجھ بوجھ عطا کیتے سی اور سب کو بڑی چیز یہ ہے کہ اسلام دے اندر بھی ہے پائے اور سارے کو وقت نہیں کے موجود ہے کیا اپنے گزرے کو ختم کرنا چاہیے سکوں اور نیک عمل پاس آنا چاہیے اور اپنے اٹھے ہوئے پیونا کو منا گرنا چاہیے اور اپنی بڑھائی ہوئی دوزخ کو بجھا کے جنت کا گہوارہ اپنے ماحول کو بنا دینا چاہیے اور او قبر جو کو دوزخ بنا چکے ہیں والدین دی فرمانی کر کے وہ قبر دے دوزخ دے گڑھے کو اصل جنت دے باغ اندر تبدیل کیوں کرنے پیونا بڑا شفیق ہوندے بڑا نرم دل والا ہوندے دوستو اگر کسی کو تیرے میرے کو والدین دے جو کوئی ہک ناراض تھی گیا ہے ہوں بھی بن کے انہیں قدمہ دوتے بھائی بن کے معافی طلب کر رب کعبہ دی قسم ہے والدین اتنی شفیق دولت ہے بڑی عظیم نعمت ہے بھائی تیرا قدمہ دوتے بھاونا ہو سی سب کو پہلے وہ سمیں معاف کیتا ہوئے محترم آج آمن ہوں پاسے کہ جیرے پاسے میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین دی خدمت کو نمازہ روزے کو زیادی ترجیح کی ہے حتیٰ کہ جہاد جیرا صلہ جزا جنت ہے بھائی وہ دے کل میں زیادی ترجیح میرے محبوب علیہ السلام نے کیوں ماں کی خدمت کو عطا کی ہے میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمائیں کیا بیان فرمائیں کہ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے خدمت اندر ایک دیہاتی صحابی آیا آگے عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری خدمت کے حاضر ہو گیا اور میرا دل میں چاہتے تمہاری بارگاہ میں میں موجود ہوں تمہارے لبہائے مبارک جنبش کریں میں پھول چنا موتی چنا اور میں آدھر کو تھوں میں لذیذ کے ٹھیا بنا تمہارے پڑوس کے اندر تمہاری بارگاہ کے اندر رہ بنا گھر بار کو تو چھوڑ کے اتنی تمہارے قدموں کے اندر آ بنا میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرا صحابی اے میرا دوست تو اے دس کہ تو تیرے پیو یا ماں دے وچ کوئی زندہ ہے آج کہتے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہے میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا کہ چل پچھا دن ہے قدمہ دے اتے میرا پڑوسی وہ کو فی الحال رحمن دے وہ تو ہجرت کر کے تا میرے قدمہ دے آمن کوئی ترک کر دے اور حتیٰ کہ جہاد کوئی ترک کر دے تیرا جہاد پیو ماں دی خدمت دے تیرے نمازہ رو دے پیو ماں دی خدمت دے اور تیرا میرے پڑوس اندر آمنا پیو ماں دی خدمت دے چال تو جہاد اندر بھی شوق جر رکھی بیٹھے جہاد دے شوق کوئی ترک کر دے مان کے اپنے بڑھنے ماں دی خدمت جا کرتے کو جہاد کرو زیادہ سراب محترم آج اس معاشرے کے اندر اس دور کے اندر ایک بڑی چیز ہے ماں پیو دی بیدوی اور حقوق جرہن پیو ماں دے یا اولاد دین دھی دے یا بھیڑ دے حقوقن انہوں کو پامال کی طرح نہ پائے حقوق العباد سے بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں خلاف ان کو کیا مراد ہے جیسا جیسا حق ہے دھی کو حق نہ دے دے بھیڑ کو اپنا حق نہ دے دے پیو ماں دی جتنی عزت اور احترام کا حکم ہے اتنی عزت تک کوئی احترام نہ کریں دے بے عمل قسم کے لوگ ہیں پائے لیکن دوستو آج ایسا نے پر وقت ہے جوڑ بار ونوں نیک پاسے آونوں معافی طلب کر جنوں تو اسی طرح میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جے پیو ماں بڑی عظیم نعمت ہے بڑی عظیم نعمت ہے کسی
قدمہ کو ہٹ کے کسی اور چوکھٹ نہیں بننا چاہیے. میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا کہ پیو ماں اگرچہ گنہگار کیوں نہیں، سیاہ کار کیوں نہیں، بے عمل کیوں نہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ آپ نے کیتے ہیں پہ، بے نمازی ہیں آپ نے کیتے ہیں، ظالم ہیں آپ نے کیتے ہیں، بے عمل آپ نے کیتے ہیں، لیکن تیرے کیتے نہیں بلکہ تم پیو ماں دی نافرمانی نہ کرے. تو نے جتنے بھی بے عمل کیوں نہیں، جتنے بھی ظالم کیوں نہیں، تیرے حق دے اندر این جڑے دعا کیتے حد کھڑے کریں دن شک نہ کرے، یقین کو کچا نہ کرے، بلکہ جڑے پیو ماں تیرے حق دے اندر دعا کیتے حد کھڑے کرے، سمجھے کہ اللہ دا نبی میرے حق کی دعا پہ کرندا ہے. سبحان اللہ. کوئی عام ہستی نہیں، نہ پھر ہی کی گھر دے اوتے کسی دروازے دے ٹھوکرا نہ کھا اور اپنے پیو ماں کو گنہگار تو نہ سمجھ، تیرا حق نہیں، جڑا اوندا عمل ہے وہ اوندا نال ہونے، انہیں خود اپنا حساب نہیں ہونے. اے دوستو اپنے دل دے اوتے ہاتھ رکھ کے سوچو اور دیکھو کہ سن اپنے پیو ماں دا کتنا دل دکھایا ہے. اگر پیو ماں ناراض ہے، حج روزے زکاتاں کوئی چیز قابل قبول کو نہیں، اگر قبولیت چاہتے ہیں اپنے عمل دی، تھوڑے عمل کو اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول کرنا چاہتا ہے، وہ دی شہرت اللہ دے نزدیک چاہتا ہے، اللہ دے حبیب دی رضا چاہتا ہے، اج موقع نہیں اپنے غصے ہوئے پیو ماں کو منا گن اور اپنے پچھلے کیتے ہوئے کو آج دل کے اندر وعدہ کر کہ آئندہ اپنے پیو ماں دی بے ادبی نہ کرے سا، نہ فرمانی نہ کرے سا، بلکہ ہر کام دے اندر اپنے والدین دی رضا کو تسلیم کرے سا. ہاں اگر پیو ماں شریعت دے خلاف کوئی کام کریں دے، انہوں پیو ماں دا حکم ہے، انہوں اللہ رسول دا حکم ہے، آپس دے اندر متضاد ٹکران دے پن، پیو ماں شریعت دے دین دے خلاف کوئی حکم کریں دے اور انہوں اللہ دے اللہ دے رسول وہ کام کرن دا حکم کریں دے، پیو ماں جرا شریعت دے خلاف اگر حکم دیتے سی وہ کو ترک کر دے اللہ دے اللہ دے رسول دے حکم کو مانے گے. باقی دے کتنا ہی اجازت نہیں. تو دوستو اگر اسا چاہتے ہیں کہ اسا جنت دے حقدار تھی بنی، جنت دے حقدار دے دو ترے خلاصے وہ ہی مختصر کلام کرے سن انشاءاللہ. ان کے اندر کیا ہے کہ اگر تانے پیو ماں دی بے فرمانی کی تھی، اپنے گھر والے کو ماں کو زیادہ ترجیح نہ دیں دے، زار کو ترجیح زیادہ دیتی بھی، والدہ کو ترجیح زیادہ نہیں بھی دیتی، یا اپنے دوستہ کو ترجیح دیتی بھی، اپنے والد کو ترجیح نہیں بھی دیتی، بات خطرہ رکھ مردے ویلے کلمہ بھی نصیب نہ تھی سیا اور کلمہ نصیب تھی وہاں بات دی گال ہے روح کے بعد نہ تھی سیا روح آڑوے سیا. اور اے جنہ میں ذکر کرنا پیا کہ مردے ویلے کلمہ نصیب نہ تھی تو روح نہ نکل سی. اے اللہ دے پاک محبوب دی حدیث ہے، اللہ دے پاک محبوب دا واقعہ ہے پیا. اور واقعہ کون ہے؟ وہ بھی صحابی دے بارے ہے، میرے مدنی کریم آقا دا صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں اور بڑا نیک تے متقی صحابی ہے. تو جنہیں میرے آخری وقت ہے نا روح کو بدلی تھی دا اور نیک بیوی ہے اور ان بیوی نے کیا کیتے؟ ان بیوی نے دیکھے کہ میرے خامن دی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی دے صحابی دی روح کو بدلی تھی نہیں پئی، پریشان تھی دیئے. مدنی کریم آقا علیہ السلام دو پیغام تے میسج بھیجن دیئے، یا رسول اللہ تیرا صحابی ہے، تیرے اتنے فدا ہے، ان دی روح کو بس کیوں نہیں پڑھتی دی؟ حالانکہ نمازہ میں پڑھتا ہا، روزے بھی رکھتا ہا، صدقات خیرات بھی کرندا ہا، فارغ وقت دے اندر تسبیح بھی پڑھتا ہا، ذکر اللہ بھی کرندا ہا، تہاڈی ذات تے درود و سلام بھی بھیجندا ہا، ہر نیک عمل دے اندر اگوں بڑھندا ہا، تہاڈی گفتگو محبت نال سندا ہا، تہاڈا نام محبت نال چاہتا ہا. یا رسول اللہ میرا پیغام تہاڈے تک پہنچدا پا، مہربانی کرو ہا، مہربانی فرماؤ ہا، آئندہ روح قبض تھی ونجے تشریف کی نہ وہاں. میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے کیا شک فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ علی کتے؟ حضرت علی حاضر ہوتا ہے. فرمایا کہ اے بلال کتے؟ حضرت بلال بھی حاضر تھی. حضرت عمار کتے؟ حاضر ہونے. میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اے بلال میرے سنیہ آئے قاصد آیا کرے، میرے صحابی حضرت علقمہ دی روح قبض نہیں تھی نہیں پئی، وہاں کے کو تلقین کرو، کلمہ پڑھاؤ
اللہ کو قوی امید ہے تو اللہ پاک آخری وقت ہوتے کلمہ نصیب فرما چھڑے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف بنا دن حضرت علی پاک مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تشریف بنا دن آگے تلقین کریں دن بڑا زور لیں دن بار بار تلقین کریں دن اے الکمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن انہیں الفاظ نہیں نکل دے زبان کو کلمہ جاری نہیں تھیندا لیکن مقام دن در صحابی نیک پاک صحابی محفوظ صحابی نمازاں جماعت دنال پڑھن والا روزے رکھن والا نیک عمال کرن والا ذکر اللہ کرن والا اللہ دے پاک حبیب دا صحابی لیکن زبان کو کلمہ جاری نہیں پیا تھیندا آکے عرض کرن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسدہ بڑی کوشش کی تھی سے بڑی زیادہ مرتبہ تلقین کی تھی سے لیکن تو حاضر صحابی دے زبان کو کلمہ جاری نہیں پیا تھیندا میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ ان کے پتہ کرو نہ پیو یا ماں کوئی زندہ ہے کہ نہیں اگر کوئی زندہ ہے پیو یا ماں انہاں کو میری خدمت اندر گھننا انہاں کو آکو میں اللہ دا نبی یا تسا آن دے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اے جیل پیغام سندن صحابہ کو بجیندن ایک صحابی من کیا دے کوئی تمہاری ماں یا تیرا پیو کوئی نہ زندہ ہے کہ نہیں انہیں گھر والی ہے جبین دی والدہ بڑھلی موجود ہے زندہ ہے حضرت علقمہ دی والدہ زندہ ہے حکومت کے صحابہ قاصد من کے اپنا پیغام دینے کے مدنی کریم آقا نے فرمایا کہ اے بڑھلی ماں تو میرے آندھی یا میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بنا عرض کہیں دیئے اے میرے صحابہ میں خود آندھیا مدنی کریم آقا میرے تشریف بن کے نام ہے وہ بڑھلی میں لاٹھی دے سارے دے سوٹی دے سارے دے چلنے مدنی کریم آقا دے خدمت اندر حاضر ہوئے دیئے عرض کہیں یا رسول اللہ تو تا کیوں تشریف بنا دے ہوئے کیوں تکلیف پہ کریں دے ہوئے میں نکرانی جو موجود ہاں تو حق وامن دے کیا ہر جے تکلیف کرن دے کیا ہر جے حضرت علقمہ دی والدہ کو میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا اے بڑھلی ماں اے اماں تیرا پتر کس قسم دے عمل کرنے والا ہے کیوں میں تانے ان دی زندگی پاتی ہے عرض کندے یا رسول اللہ میرا پتر بڑا نیک بڑے پابندی دنال روزے رکھدا جماعت دنال نماز پڑھدا بڑا ذکر اذکار کرندا صدقات تے خیرات کرندا لیکن ہی کندے اندر کمی ہے کیری کمی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیرے ویلے ان دی بیوی تے میں اکٹھے ہو ونجواں وہ اپنی ماں کو ترجیح نہیں دینا ماں کو زیادہ ترجیح اپنے گھر والے کو رہندا میرا دل کہدا بیوی کو خوش کردا اگرچہ وہ حق دے نہ ہی ہوندی لیکن بیوی کو خوش کرن کتے میں ماں دے جگر کو چیر چھڑدا ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کی دسی یا رسول اللہ میرا جگر زخمی تا ہے دل زخمی تا ہے یا رسول اللہ میں گھر چھوڑ کے اپنے کلی گتی پیا اتھائیاں اولی بار کو لادا آج تک میں نے اپنے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکھیں دوتے نہیں نٹا میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا اے صحابہ ایک مہربانی کرو لکڑیاں دا ایک چکھا بدا تیار کرو بڑھلی ماں پوچھ دے یا رسول اللہ کیوں کٹیا کیوں لکڑیاں پہ کٹھے کریں دے وے میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا کہ بھال لاؤنی ہے عرض کر دے یا رسول اللہ کس چیز کو بھال لاؤنی ہے کیا تو کو ضرورت پڑ گئی میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا اے میری اماں جن ہوتے اپنی ماں ناراض ہوئے جن ہوتے پیو ناراض ہوئے ان دی روح قبض نہیں کی دی اور ان کو اللہ پاک جنت دے خوشبو کو بھی محروم رکھ دے اے اماں میں کوئی میں پیا کرنا کہ کوئی دنیا دندر سڑے نہ تاکہ آخرت دی بھاگل بچ بنے جن ہوتے پیو تے ماں ناراض ہے ان دی قبر دوزخ دا بلے دوزخ دا گڑا ہے جہنم دا گڑا ہے کیوں نہ ہوئے دنیا دندر کو عذاب دیتا بنے سڑا بنے بھاگ اندر سٹا بنے فوراً چیخ ماں دے یا رسول اللہ اگر ماں دینا فرمانے اتنا خسارے دندر دوزخ رہن دیئے دوزخ دندر داخلہ کرن دیئے مائیں کو سچے دل نال معاف کیتا ہے میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ ونجو حضرت علقمہ دی زبان دے کلمہ پیداری تھی دا ہوسی صحابہ آنجنا کے تلقین کریں دن اے علقمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کعبہ دی قسم ہے ماں دا معاف کرنا صحابہ دی تلقین کرنا انہوں حضرت علقمہ دی زبان تے نبی پاک دا کلمہ طیبہ جاری پیا تھیندا ہے
اگر ماں ناراض آتی تو کلمہ جاری نہیں تھی، روح نہیں نکلتی، روح اٹک گئی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر چاہتے ہوئے کہ ساری قبر سونے بن وجے، اچھی بن وجے تو موقع آئی جائے، جنت کھڑ دی ہوں، موقع ہے سارے کروں۔ اگر یہ موقع لگا گیا سارے ہاتھوں، کیوں میں اس جہان دنیا تو چلا گیا، مت ملن کے کتنا ملنا کو گھر کے اندر اگر موجود نہ ہوئے۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ ایک مفت دے اندر حج کرنا چاہتا ہے، انہیں کتنے آسان طریقہ ہے، اپنے محبت نال پیو تے ماں دے چہرے کو تکے جا، اللہ پاک کو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے دے۔ اگر کوئی بندہ دو مرتبہ تکے دے، اللہ دا پاک محبوب نے فرمایا اللہ پاک کو دو حج مقبول دا ثواب عطا کر دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی 10 دفعہ، کوئی 12 مرتبہ، کوئی 100 مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے، میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا کوئی بندہ اگر 100 مرتبہ اپنے پیو ماں دے چہرے کو دیکھ دے، اللہ پاک کی رحمت گھٹ نہیں بلکہ 100 حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ اپنے پیو ماں دا ایک رہا دے اندر 1000 مرتبہ چہرہ دیکھ دے ان کو کیا ثواب؟ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا 1000 کیا جتنے مرتبہ محبت دنال اپنے پیو ماں دے چہرے کو دیکھتا ونجے، اللہ پاک ہر مرتبہ حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے دے۔ پیو ماں دنال محبت کرنے والا، پیو ماں دنال پیو ماں دی خدمت کرنے والا اللہ دے نبی دا جنت اندر ساتھی ہو سی۔ آپ نہیں پیار دا یہ انشاءاللہ ثبوت تے دلیل نال گل دے۔ اللہ دے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ کھڑے کیتے، دعا کیتے اور عرض کرتے اے اللہ میں تیرا پاک نبی ہاں، میرے نال تو کلام فرمائے دے، لیکن اج دل دے اندر ایک عجیب تمنا تے آرزو ہے، او یا اللہ او اے تمنا تے او آرزو ہے کہ میں نبی دا جنت دے اندر جڑا ساتھی ہے او کو اج میرے کو دنیا دے اندر دکھا دے، میرا ساتھی کون ہے؟ میرے پاک رب نے فرمایا اے موسیٰ کلیم تے کو واقعی اج میں دنیا دے اندر زندہ اپنا جنت دا ساتھی دکھیں دا، وہ ساتھی کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ دا حکم دیا ہے موسیٰ کلیم جنگل دے اندر لگاون، بیابان دے اندر لگاون، آج دیکھو میں اپنا جنت دا ساتھی دکھانا چاہتا ہوں۔ اتا ویندن اللہ پاک فرمائے کہ جہاں جنگل اندر چراوا کھڑا ہوئے، بکریاں چرے دا پیا ہو سی اور بکریاں کوکلی بدا ہو سی، او تیرا جنت اندر ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل دے اندر عجیب کیفیت نال جنگل دے پاسے ویندن، لیکن دیکھا تیرا چھیڑ ہوئے تیرا آجڑی ہے جرا میں نبی دا جنت دے اندر ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام آپ جنگل دندر تشریف گن ویندن، جلے ویندن تا باقی اللہ نے جیوے فرمایا جنگل دندر آجڑی بدے، بکریاں گریلی بدے، کدہ تہائی ہو لئی بدے، لیکن او حضرت موسیٰ دا جنت دندر ساتھی ہے ہی پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا فاصلے تے بیٹھ کے ساری جہاد دیکھ دن، لیکن چھیڑو کے عمل کریں دے، انہیں صرف نماز پڑھے، نہ تسبیح کھڑ گئی، نہ اللہ اللہ کہتے، نہ کوئی اور کم کہتے، نہ کوئی زائد نوافل پڑھے، اللہ دا فریضہ ادا کیتے سی، اللہ دا فریضہ ادا کر کے جلوے دیگے دا وقت قریب چھیندے، آپ نے ڈنگوری چھیندے، بکریاں گوری لیندے، حضرت موسیٰ کلیم فرمیندن اے آجری ذرا رک ونجا، اجازت دے میں ہم اللہ دا نبی موسیٰ تیرے نال گھر تک لگا ونجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھوں آجری اگوں بکریاں گوری لیندے، جیرے میں ویندے بکریاں کو چھوڑ دیندے، بکریاں آپ نے موتے بھانے دے اندر اور اوہی کو کلی تے خیمے دے اندر گھڑا گزر ویندے، جیرے میں اندر ویندے حضرت موسیٰ نبی دے پچھوں موجود ہے۔ او شخص کیا کریں دے ایک گنڈی نماز جسم موجود ہے، کپڑا ہوتے موجود ہے، او آجی ان دی گنڈ کھولیں دے، گنڈ کھول کے حضرت موسیٰ فرمیدے میں دیتے ایک نحیف کمزور جسم دا لوتھڑا موجود ہے، جسم موجود ہے۔ وہ کیا کریں دے انہوں منہ دوتے پانے پھریں دے، صاف کریں دے، ہاتھ دھویں دے اور شوربے دے اندر روٹی کٹ کے چوری بنا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نوالے اس نحیف بدن دے اندر دے دے، وہ کو روٹی کھلیں دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے دے میں نے اگا دے تھی کہ ڈٹھا وہ عورت دا جسم ہے بڑا نحیف طلاق جا چل پھر بھی نہیں سکتا،
ٹیک لگ کے سہارے لگ کے بہ بھی نہیں سکتا، ایسا موجود ہے جسم، اور اندر زبان ہلدن زبان تے وچوں ایک دعا نکل دیے، او دعا کے لیے او بڈری ماں او عورت او چھیڑو دی والدہ، لیکن دعا پہ کریں دیے، اے میرا بچڑا تیرے اتنے اللہ دی رحمت سے، تیرے اتنے اللہ راضی تھیوے، تیرے اتنے اللہ دا نبی راضی تھیوے، اور اللہ پاک تے کو جنت دے اندر موسیٰ نبی دا ساتھی بناوے۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں دی وہ فجر بچے ماں دی خدمت کریں دے، اور ماں مجھے بڑھا وجود کیا کریں دے دوئی دے دے، اے بچڑا اللہ دی رحمت ہوئی، اللہ پاک جنت اندر موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دی۔ اے ماجرہ ہے، اور او جہاں چھیڑو ہوئی کوئی ساج عبادت نہیں کرتا، نماز پڑھ دے بس اجر چڑھے دے۔ اس کو پتہ چلا کہ ہر متھے کا سامنا لی جنت نہیں ملتی، ہاں وہ دے وچ کو حسین بنانا پوندے، ان کی قبولیت دے کتے کو بہانے گولنے پوندے، وقت ان کی قبولیت دا کوئی نہ کوئی طریقہ کہ کیویں قبول کیسی، ایک پھکی عبادت مٹھی کیویں کیسی، ایک غفلت والے تسمیہ سارے کیویں قبول کیسن، اور یہ سارے گھٹ ود اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر کیویں اچھی صورت نال پیش کیسن۔ تو محترم آج دے اجتماع دے اندر میں دعا کرنا آپ نے کتے بھی اور سارے احباب کتے اللہ پاک تمہیں کو سب کو اپنے والدین دا فرما بردار بناوے۔ اگر جتنے بھی عمل کر اور جتنے غوثیت دے مقام تے پہنچوائیں، کتب بڑھوائیں، اولیاء اللہ ولی صاحب کرامت بڑھوائیں، لیکن اتنے کو وجود کہدے صدقے ملے، پیو ماں دے صدقے ملے، لیکن تیرا مقام ولایت اندر تا ہو سی، ہاں لوگاں دے اندر تا تیرا مقام ہو سی، لیکن ماں دے پیران دی خاک برابر بھی نہیں۔ اگر کسی کو مقام ملے ان اندر والدہ دا حد موجود ضرور ہوندے، پیو ماں دی دعا نال موجود ہوندی ہے، جتنے مقام تے پہنچ ونجے عالم فاضل بن ونجے، ولی تے کتب افضال تے غوث بن ونجے، کوئی اتنے تک وہ مقام تے نہیں پہنچتا جتنے تک وہ اپنے والدین دا ادب و احترام نہیں کریندا۔ محترم یہ سارے کیتے بہت ہی وڈا خزانہ ہے والدین جنہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں پائے، یہ خزانے کو لوٹ گئے لوگ کھٹ گئے لوگ جنہیں پیو ماں ناراض گئے۔ اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا کہ پریشانی کی جگہ دا واہ ہے، لیکن انہیں کتے طریقہ ہے، انہیں قبر تے من کے معافی طلب چکر، انہیں کتے کیا کر دعا کر، اصال ثواب کر، بخشش دی دعا مانگ، جنہیں قیامت الجہار او اٹھی سی نا پیو ماں تے تو بے فرمان پتری اٹھی سی نال، اللہ پاک کو فرما برداروں نے سب اندر کھڑا کرے۔ اس کا پیو ماں کو فائدے درود پر معلوم نہ کر، ایسے عقیدے بھی نہ رکھ کہ بس مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان عقیدے کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ دے پاک حبیب نے فرمائے کہ جڑے ویلے پیو ماں ٹر وجے ان ویلے بھی اولاد تے حق ہیں، پیو ماں زندہ ہے ودری اولاد تے حق ہیں، پیو ماں اگر اس جہان دنیا تو رخصت ہو چکے ادھر تے حق ہیں، کہڑے حق ہیں؟ وہ حق ہے کہ پہلا حق ہے کہ جڑے ویلے پیو یا ماں فوت تھی وجے اولاد جنازہ پڑھے، وعدے ان جنازے پڑھنے کے بعد اپنے پیو ماں دی مغفرت کی دعا مانگے، یہ حق ہے۔ اور اللہ کے حبیب کی سچی حدیث ہے، محروم نہ کیے اس چیز کو، اپنے جنت کو خراب نہ کریں، اپنے آخرت کو خراب نہ کریں، بلکہ اللہ کے حبیب کے کلام دوتے فرمان دوتے عمل کرا تھی کہ کیا کرے سے عمل کرا تھی سے بد جنت کھڑے سے۔ اگر خدا نہ خاصا جھڑکو چا قرآن دے فیصلے کے خلاف ہے، اللہ پاک فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت پوری کرنے کے بعد تیروں تے ایک حکم بھی آئے، اللہ کی عبادت کر بھی دی نا، ان کا بعد کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سب کو تیروں تے افضل عمل کیا ہے، افضل حکم تے اعلیٰ حکم کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے پیو ماں دے نال اچھا سلوک کریں، نیکی کریں، پیو ماں دے نال احسان کریں، انہاں دی خدمت کریں، اگر انہاں دے وچوں اما یبلغن عندک الکبر، اگر انہاں دوہائے دے وچوں کوئی ایک زیادہ عمر کو پہنچ ویندن، بڑھیپے کو پہنچ ویندن، انہاں دے اف بھی نہ کرے، اگر اف کرے تے دعوت ساری چیزیں کرتی گئی تے اتو کول جے اساں کنا نال سنی پائے گلے تو لگ دیا نا کہ نہیں اپنے شاید گانا کر کدوں میں سنی پہنچے اپنے شاید جو میں سنے سے ایک بات سے نصیحت کسی کو ہٹ نہ کرنا پیا اور نہ کسی کو کہہ نہ چلا پیا،
بالکل چٹے گالی دے مدے سنے سے. لیکن انہوں نے کہتے امام سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اپنے اکھیں دا سنا اپنے کنا دا سنا ہویا اکھیں دا لکھا ہویا واقعہ ذکر کرنا. وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمائیں اور قلم بند امام سمرقندی رحمت اللہ کریں. امام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں کہ میں سفر دے اندر گیا سفر کرنے دا میں اور ایک ایسے مقام تے پہنچا بستی جو شام تھی میں دی تو میں قبرستان لگا میں رہنا. ہوں تو سب قبرستان کو ڈرتے ہیں نا جی سمجھنا بھی نہ ہو تو اصل قبرستان کہنے کے بارے میں دیں دام محرم کو اگے پیچھے تو پتہ نہیں سب کو مصروفیت ہے نا ساری کمے دے قبرستان نہ قبر چ پہنچ میں رہے لیکن قبر کو یاد نہیں کرنا. ان قبر کو یاد کر جن اندر سمجھنے مانا مٹی ہے محترم. فرمائیں کہ میں رات کو شام تھی پئی ہے میں پہنچ گیا قبرستان کے اندر دیو لاٹ پلاٹی ہے میں دیکھتا ہے کہ قبر پھٹ دیے ادھر جو بندہ اٹھ دے قبر چلی دیے بندہ نکل دے سر کھوتے دائے وجود انسان آ ہیک دے 4-5-6 دفعے میں حیران تھی میں ڈر دینا قبرستان کو باہر نکلتا ہے جھونپڑی ہے کلتی پئی ہے قبرستان کے کنارے ہوتے وہ تو ایک بڑی ماں بیٹھی تھی. میں پوچھتا ماں کہ بچوں کے معاملہ کیا ہے میں تو مسافر ہوں اور دیکھتے اتنا پڑھو نکلو پر جھونپڑی ہے وہ تو ایک بڑی بڑی ماں بیٹھی ہے تو ایک ہوتا ہے پتر گدا دسیدہ لاکھ ہوتے دسیدہ لگوں میں وہ بڑھی دا پتر تو جیرے میں وہ کلام کرے نا تو ایک نشے وچ مست آندا شراباں پی کے آندا تو گناہ کر کے تے فلماں ڈرامے دیکھ کے گناہ دے اندے آباد کر کے جیرے میں آندا نا نشے دے وچ مست تو بس میں کوئی گال کرا بھی تاک دے کے کڈنے رینگ نہیں جتنے دفعہ میں کو منع کر رہا تو انہیں کلام کہہ رہا ہوں یہ سنا کلام کرے دا کہ گڈنے کو رینگ نہیں تو بچڑا ایسا کتنے عرصہ گزر گئے تو جیگے تو ٹیم ہوتے روزانہ اللہ تعالیٰ کے طرف ہوتے عذاب ہی جو ہے قبر پھٹ دیے قبر سے نکل دے سر کھوتے دا ہے وجود انسانہ والا ہے کوئی مرتبہ چند مرتبہ 6-7 مرتبہ 5 مرتبہ رینگ لے گڈھا گوں وہ بعد قبر پھٹ دی بیچ وڑ دے پیو ماں کو گال کرن ہوتے بد کلامی کرن دے نال کتنا عذاب ہے پیا او آخرت دے اندر تالے دا عذاب ملسی دنیا دے اندر لوگاں دے کتنے شان عبرت دے پیا. اور اگر آج ایسا نہ سے بلسوں آج نصیحت نہ پکڑسوں اور قدر سکوں موقع ملے کوئی موت دا پتہ کونے کل نفس ذائقۃ الموت فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہر دی روح چیز میں موت دا ذکر چکر فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جیرے ویلے موت دا فرشتہ آسی نا اجل آسی موت آسی ساعتاً ایک گھڑی دا نا اگو دیتی ایک گھڑی دا نا پیچھا دیتی مولت نہیں ملنی. آج موقع ہے اللہ دی عبادت بھی کر کے روزے بھی رکھ گئے خیرات صدقات بھی کر گئے اور پیو ماں دی خدمت بھی کر گئے جنت کر گئے. تو محترم آج ایسے ایسے حقوق ان پر کہ ایسا دنیا کو اپنی وراثت کو محروم کرنے بھیڑے کو وراثت کو محروم کرنے کیا ہے تھوڑا ہے کہ میں بس چاند ٹکے دے ٹکے دیتے چاہ کھوٹے اگر انہیں حق بنتے لاکھ روپیہ تو 5,000 میں راضی جا کیتا خیال کرے خبردار رہے اللہ نے پتر کو اپنے حقوق دیتے دھی کو اپنے حقوق دیتے سی. قرآن کے اندر میرے پاک رب نے اعلان کیتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ پتر دے 2 حصے ہیں دھی دا 1 حصہ ہے لیکن کاش پتر دے دل دے اندر ویران دے دل دے اندر 2 حصے بھی تھوڑی جا کریں دن کوشش کریں دے میری بھیڑ دا حصہ بھی میرے آوان جہاں پیوں ماں کو تھوڑی خدمت کر کے 2-4 چھوارے تے 2-4 کیلے کھوا کے کپڑے دا جوڑا ہی ہلکا جہاں گین کے پوا کے با اسلام دے انگوٹھا لا دے ماں تیرا فرما بازار پوترا باقی سارے بھیڑ براگان پہ ہکو حقدار نکتا کرے اور قربان ہو جاؤں پیوں ماں تو جیرے بھائی اولاد کو لا تعلق کر کے انہاں کو محروم کر کے ہکے پیوں دو کو ہکے اولاد کو ہکے پوتر دوان کے سارا حق نہیں رہنے. اور یاد رکھو اگر کہیں بندے نے اسلام ہی توڑی پیوں کو یا ماں کو کروا کی دے سارے بھیڑ بھی محروم ہیں تے میں ہکو حقدار ہاں وڈا تیرا میں پرہیزگار تے متقی پترا وڈا فرما بردار پترا تیرا میں یاد کرو شریعت کو حق نہیں دینی
اگر پیو فوتی وجے ماں فوتی وجے اور نہیں گر سکتا اگر چاہے کوئی اسٹرانگ موجود کیوں نہیں اے ذہن اندر گال جماؤ اگر ایسا بندہ کوئی اگر سارے معاشرے دے اندر علاقے دے اندر موجود ہے برادری دے اندر موجود ہے وہ کتے اسلام تو کوئی یقین کون ہے شریعتوں کو اپنا حق رہ دیے اگر پیو فوتی وجے ماں فوتی وجے اسلام تو نہیں پن شریعت دان کے فتوہ بنا تو اپنا حق اگڑائے اگر دھی بھیڑ دا حق کھا گئے قبر دے اندر سوکھا نہ ہو سے پکڑا ہوا ہو سے شریعت دے مطابق اپنی تقسیم کر جائیداد کو حتیٰ کہ سوئی دے اندر بھی دھی حقدار ہے گھر دے اندر درخت موجود ہیں ٹکر ہیں توڑی ردی قسم کا کیوں درخت موجود نہیں وہ دے اندر بھی دھی دے بھیڑ حقدار ہے لیکن یاد رکھ بھیڑ دا دل بھی دیکھ ول بھیڑا دا دل بھی دیکھ بھیڑا دا دل ہے کہ میں 2-4 ہزار دے کے تو سارا گھر جڑا ولیٹ گنا بھیڑ ادھر یار تاگا پہ رکھ دی ہوتی ہے میرا ویر کڈنا سی تھوڑی ویر پھٹی پرانی سنی بن میں او دا دل اے رہا بھیڑ دا تیج اج میرا ویر میرے گھر لانگا ہائے ہائے سمجھا نہیں ہاں دل حال چوٹ نہیں کھادی لیکن اے سخت دل بھائیو اپنے بھیڑ دا حق نہ کھوائے کہ تک کاسو قبر دے اندر ونجے حساب نے ونے سب کو پہلے اگر پیو ماں زندہ ہے وصیت کر کے ونجے لکھ کے دے کے ونجے کہ میرے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کا پاک کلام پہ فرمایا جائے لیکن میرے مدنی کریم آقا آپ نے بھیڑ دا حق ان عزت احترام کیتے لیکن تو دماغی بھی آپ نے بھیڑ دا ادب احترام کرنے میرے مدنی کریم آقا جی کوئی سکتی بھیڑ کو نہ میرے مدنی کریم آقا جی حکمت ریری بھیڑ کھیر پیون والی بھیڑ ہے جنہا حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ دنال مل کے مکہ تو مکرمہ تو چڑھائی کی تھی کافرہ دنال کفار مکہ دنال جنگ کی تھا آپ کو فتح نصیب ہوئی میرے مدنی کریم آقا دے صحابہ نے مکہ دے کفار نو قید کر گیتا پکڑ گیتا مال غنیمت جا گیتا اور انہوں نے مکہ دے کافرہ نے کیا کیتا انہوں نے آپا کے اندر مشورہ کیتا مسلمانہ دے نبی نے مسلمانہ دے صحابہ نے سارے لوگوں کو پکڑ کے دے انہوں کے پیسے دوں اپنے بندے چھڑواؤں اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اندر بن کے اپنے بندے چھڑواؤں لیکن میرے مدنی کریم آقا دے خدمت کو پہلے اچندہ کرنے ہر گھر دو اتنے درہم پیان دن لیکن دروازہ کھڑکیں دے ایک ایسے دروازے تے پہنچ دن جرا میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دی متریری بھیڑ کھیر پیمن والی بھیڑ حضرت شیما دا گھر شادی شدہ ہے دروازے تے دستک دن ہاں شیما اسا نے مشورہ کیتے کہ اسا پیسے اکٹھے کر کے اپنے مومن کے نبی پاک دی خدمت اندر پیش کروں اپنے بندے چھڑوا کے گناؤں انہاں دے بدلے پیسے دے کے آؤں تیرے حق دے اندر بھی تیرے حصے دے اندر بھی اتنے پیسے بیان دن تو ہی اپنے ادارے دے کے قائم پکڑن مسلمانہ دے نبی مسلمانہ دے صحابہ نے پکڑن حضرت شیما دیے کہ اے کفار مکہ ہر گئے کو اپنے پیسے والا دے میں بھی اپنا حصہ نہ دیں دی آدھے کہ کیوں تیرے حصے دائے ملک دندر او ترہی چھڑے دے پر میں کہ تو آپ کو پتہ کو نہیں میں نبی پاک میں ان دی باجی لگ دیا نبی پاک میرا ویر ہے لیکن ایسا ویر ہے جرا اپنے بھیڑی کو کریں محروم نہیں کریں دا اپنے حشیرہ کو اپنے بھیڑی کو کریں ڈار تو خالی نہیں پھریں دا میں تا بڑے بچپن دندر اپنے محبوب کو رکھتا ہاں وقت پر میں شادی شدہ تھی گیا پتہ نہیں میرا ویر تی میں ہو سی اس عالم دندر ہو سی ہر کہیں کو پیسے والا دے میں مجھ دندر تو کچھ چھڑا کے دینی ہاں میرے مدنی کریم آقا دی بارگاہ دندر میرے مدنی کریم آقا دی مدریری بھی حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچن اتویدن اے دور نبویہ اور اس دور دندر صحابہ میرے مدنی کریم آقا دے در اقدس دوتے ننگے تلوارہ چاہ کے کھڑن پہرہ پڑے دن حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچن جرے ویلے ویدن ہمیں ان کو دے صحابہ کو کہ ہٹو میں کو راستہ دو صحابہ آج کردن اے مستور اے عورت اے بیر تے کو پتہ کونی میرے مدنی کریم آقا دے در اقدس دو گلی پہ دیئے اتتا جبریل بغیر اجازت دینے پر نہیں مرینا تو کون ہے آدم ذات تھی کہ میرے مدنی کریم آقا دے کوچے جندر میں دی حضرت شیما نے تلوار دوتے ہاتھ رکھ کے پچھا دے بھیگیلا ادھے اے میرے نبی دے نوکرو اے خاگی تو کو پتہ کونی کہ میں توارے نبی دی باجی لگ دیا توارا نبی میں شیما دا ویرے
لیکن بھیڑ کسی کو منع نہیں کرے دے جب حضرت شیما میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے درک دست پہنچ دیے دولت خانہ تے پہنچ دیے میرے مدنی کریم آقا تشریف فرمان جب میرے دیکھ دن کے میری بھیڑ حضرت شیما کھیر پیمن والی بھیڑ آ گئی ہے آپ کھڑے ہو کے استقبال کریں دن پیشانی تے بوسا دے دن اگر کہ اے میری بھیڑ کی میں آمد ہے بڑی مدت دے بعد ملاقات پہ تھی ہے حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کے دن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہارے صحابہ نے سارے خاندان دے قبیلے دلوں کا کو پکڑا ہے انہیں کچھ چھڑا منیا میرے مدنی کریم آقا نے ہی کیسا پیغام دیتا اے دنیا والو جگر یاد رکھ کے سنو دل یاد رکھ کے سنو میرے مدنی کریم آقا نے اپنی مدنی بھیڑ کو کتنی عزت دیتی کتنا مقام دیتا میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا اے میری بھیڑ تو تکلیف کر رہی تو سنیہ دے میں ہمارے سارے تیرے بندے چھوڑ دے وہاں کہ مدنی نہیں گھومے نبی پاک نے تم نے حضرت اماں حلیمہ دا کھیر کٹھے پیتا اے میں تو سنیہ کر رہے ہیں تکلیف کر کے کیوں ہوئی میں مدنی کریم آقا تیرے سارے بندے چھوڑ دے وہاں میرے مدنی کریم آقا نے صحابہ کو صدا اے صحابہ اگے جنہیں لے قدم کوئی اٹھیں دا کوئی کام کریں دا تیرے کوئی مشورہ گندا اے صحابہ تمہارے کو مشورہ گندا لیکن آج دی دیوار میں اپنے مسجد نال فیصلہ پیا کریں دا میرے دروازے تے میری بھیڑ آ گئی ہے ویران دے دروازے تے بھیڑ آ گئی ہے آج میں بغیر تورے مشورے دے نہ سارے کافروں کو چھوڑنا چاہتا تورا کیا مشورہ ہے صبر عرض کی دیا رسول اللہ تسا مختار ہے تسا جی میں چاہو کرو میں سارے طرفوں کسی قسم نے رکاوٹ کو نہیں میرے مدنی کریم آقا نے مجھ اندر سارے قیدیاں کو بھی آ کریتا آپ نے انہوں کو کپڑے بھی دیتے جو کچھ آپ دے گھر دے اندر موجود ہے کچھ مال و دولت بھی دیتا بڑی عزت احترام دلال آپ نے بھی حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عزت دلال روانہ کیتا لیکن اصلا ہم کیا کرنے کیوں مرن دی دے رہے ان کے بعد ایسا کیا کرنے جتنے بھی مال آندے ان کو بس ملتے دا آیا یا بہانے بنایا پیوں ماں کو انگوٹھے لگا کے دے یہ کر کے میرے دوستو یہ تو بھیڑ ہے جری متریری ہے بھئی کھیر دی لیکن جری حقیقی بھیڑ ہوں گا مکان کتنا اور آج کل تو میں دھیاں کو محروم کی دی پہ ہیں ہاں محروم ہیں بالکل اگر بھرا کو محروم کرے بھرا عدالت تک نہیں چھوڑے دا وکیل رکھسی آپ نے پیسے خرچ گئے سی لیکن حکم مرلہ زمین نہ کھاں دے سی حرام ہے جو حکم مرلہ گھن مجھے بھرا دا لیکن قربان ونجا بھیڑ دے دل تو دے دل تو قربان تھی وجہ کدیں عدالت دا رخ نہ کرے سی کدیں ناراضگی دا اظہار نہ کرے سی بس دل کی کرسی نہ دی بس دل دے خدا کہنے سے ہے تو میرا ویر نہیں لیکن ہے ویر ہوں تیرے جو صدق تے قربان تھی وہاں تیرے دل جو تے بھیڑ دل جو قربان تھی وہاں اور بھی تے پتر دل جو قربان تھی وہاں لیکن کدیں بھی معاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنا حق کرنا چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ ساری قبر سونی بنے ساری روح آسانی نہ نکلے جی تے بھیڑ دے حق کو میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بیست کو پہلے آپ دی آمد کو پہلے جی کو بھیڑ کو شرم سمجھا میں درہ جمن کو ان کو زندہ زمین دے دفن کیتا میں درہ رہا اور ماں دے نال نکرانی جیاں سلوک کیتا میں درہ رہا لیکن میرے مدنی کریم آقا آئین اور ڈنکے دے چوڑ دے فرمائے نے کہ فاطمہ دا میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے دھیاں کو دفن کرن والو اگے او زندہ زمین اندر جسم نال دفن کرنے ہیں اسا ہن مال و دولت گھن کے دل دکھا کے جگر چیر کے اسا ہن کو دفن پہ کرنے ہیں لیکن بھیڑ سارا دروازہ واتی کدے نہ چھوڑے سی بھی دروازہ واتی سارا کدے نہ چھوڑے سی آج اس محفل دے اندر صرف تو کو واز و نصیحت کرنا ہے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک میکوں اور تہاکوں دھیدا بھیندا پیودا مادا عزت اور احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے دوستو بزرگوں ہر لمحے ہوتے ہر موقع ہوتے بھیڑ دی گال کو دھی دی گال کو محسوس نہ کیتا بلکہ مدد اور جی دھی خدمت کرے دی پوتری میں خدمت نہیں کرے گا جی بھیڑ خدمت کریں دی ہمیں بھرا خدمت نہیں کریں لیکن بھیڑ دا دھی دا دل بہنرہ میں خدمت اندر اگو کو ہن پہ لیکن جرے ویلے بندہ کھٹنے تے آوے دے بیماری دی عالم دے اندر ہر لمحہ ہر لازہ اور ہر نفار دھی تے بھیڑا کے چکر لین دی ہے خدمت کریں دی ہے پوتر تے بھرا کو تے ٹائم ہی نہیں ملدا اکثر تو اطلاع دے اندر بھی پیو درہ فوتی گئی یا ماں فوتی گئی لیکن خدمت اندر دھی تے بھیڑا کو ہے آج کسی کو تے ہٹ کرنا مقصود نہیں بلکہ جنہیں سارے معاشرے دے اندر کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں انہوں کو
شو کرنا ہے ظاہر کرنا ہے انہوں نے جن سارے خطاواں ہیں پہ غلطیاں ہیں پہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک تو کو سکوں نیک اعمال کرن توفیق عطا فرمائے جنہاں بھائیاں نے روزے رکھن اللہ پاک انہاں دے روزیاں کو اپنے بارگاہ عالی دے اندر قبول و منظور فرماوے جنہیں بھائی کسی مجبوری کو نہیں رکھ سکے اللہ پاک آئندہ سال انہاں کو توفیق عطا فرماوے جنہیں بیمار ہیں اللہ پاک تمام بیماراں کو مسلمانوں کو صحت کلی عطا فرماوے جنہیں پریشان حال ہیں اللہ پاک انہاں دے پریشانیاں کو دور فرماوے اس دین بابرکت جہاد صدقے نال اللہ پاک اسلام دا بول بالا فرماوے پاکستان دا بول بالا فرماوے دشمنان اسلام کو اللہ پاک شکست اور نیست و نابود فرماوے اللہ پاک کشمیریاں دی ہندوستانیاں دی جتنا مسلمان ہیں پہ اسرائیل کے اندر ہیں پہ اللہ پاک تمام دی عزت آبرو دی حفاظت فرماوے آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.